من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگی قصہ مختصر. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تجھے فقط اللہ ہی کافی ہے، تجھے کسی اور کی ضرورت نہیں. اور اللہ تمہارا ہے، تم اللہ کے ہو. اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تمہیں چاہنے والا ہے، اللہ کے تم محبوب ہو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تجھے تو اللہ ہی کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، ایمان کی نظر سے آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کی مجلس میں ایمان کی دولت کے ساتھ آتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، مجھے تو اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں صاحبان ایمان، بس وہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اصحاب دیے، وہ پوری انسانیت کو، آدم کی پوری اولاد میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے امتوں میں اللہ نے منفرد عطا کیے. ایسے منفرد عطا کیے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن خیش و کربا علاقہ مال و دولت
ہر چیز اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر چھاپ دی۔ اولاد کا معاملہ آیا تو پرواہ نہیں کی، بیوی کا معاملہ آیا تو پرواہ نہیں کی، خاندان کا معاملہ آیا تو پرواہ نہیں کی۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام پر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس انداز کے اندر پیش کیا کہ تاریخ عالم کے اندر ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بڑھ کر کسی انسان نے کسی پیغمبر سے محبت کی، کسی انسان نے کسی پیغمبر سے محبت کی۔ تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ میں نے آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنی ہے۔ اگلے جمعہ مبارک کو شہدائے کرب و بلا کی بات کریں، اگلے جمعہ مبارک کو شہدائے کرب و بلا کی، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، ان کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر 2-3 جمعے جو ہیں وہ انہیں کے معاملے میں بیان کریں گے، اللہ کو منظور۔ بات اور کی ہے، اللہ نے جیسے امتی میرے نبی کو عطا کیے ایسے امتی شاید اللہ نے پہلی امتوں میں کسی کو عطا کی۔ شاید کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ میرا مطالعہ کم ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی آ جائے کہ جس میں آپ کہیں کہ نہیں فلاں نبی کا فلاں امتی جو ہے اس مقام پر گیا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ایسا ارشاد بھی کسی نبی نے نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ میرے بعد اگر کسی نے پیغمبر بننا ہو، کسی پر وحی آتی، کسی کو نبوت ملتی، کوئی رسول بنتا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے کے قابل ہوتا تو فرمایا فقط عمر بن خطاب، فقط عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی عظمت اور عزت کے لیے ہر موقع پہ سوچا، اور جب ہی سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر پیغمبر کو کہہ دو عمر تو بھی سوچ رہا ہے، ہم نافذ کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے واقعات ہیں جن کا صحابہ بدر کا معاملہ ہے، اس میں لے لیں یہ اہل بیت طہار یعنی نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے پردے کا معاملہ ہے، اس میں لے لیں سورہ حجرات کی آیات مبارکہ ہیں، ان کو لے لیں سورہ نور کی آیات مبارکہ ہیں، ان کو لے لیں سورہ تحریم کی آیات مبارکہ ہیں، ان کو لے لیں سورہ آل عمران کے اندر آیات ہیں، ان کو لے لیں نبی پاک علیہ السلام کے عمر فاروق نے ادھر اپنے ذہن کے اندر سوچا، ابھی سوچا، اللہ نے ان کی سوچ پر جبریل کو سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ جبریل پر عمر اپنے گھر میں سوچ رہا ہے، جبریل رسول اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی آیت جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، جبریل جو ہے وہ قرآن کی آیت جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ ایک دن طواف کر رہے تھے تو خیال آ گیا یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ تو میرے بھی جدی امجد کی جگہ ہے، تو رسول اللہ کے بھی جدی امجد کی جگہ ہے، اور ابوبکر صدیق کے بھی جدی امجد کی جگہ ہے، عثمان غنی کے بھی جدی امجد کی جگہ ہے، یہ علی حیدر کرار کے بھی جدی امجد کی جگہ ہے، یہ حسن حسین کے جدی امجد کی بھی جگہ ہے، یہ اہل بیت طہار کے جدی امجد کی جگہ ہے، یہ مکہ کے قریش کے ہاشمیوں کے مطلبیوں کے اور تیمیوں کو تمام کے گویا کہ یہ مرکز ہے، وہ ان کی جگہ ہے۔ کیوں نہ اس مقام پر اللہ ہمیں اجازت دیتا، ہم جو طواف کرتے 7 جھوٹ لگانے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد لبیک کی صدائیں بند کرنے کے بعد ہم مقام ابراہیم کے پاس آتے اور آ کر کے نوافل یہاں پر ادا کرتے، یہ خیال آنے کی دیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو کہا جاؤ آج میرے محبوب کا جو محب ہے نا وہ آج وہ سوچ رہا ہے، جا کر قرآن کی آیت ان کو سنا
سنا دو کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آج کے بعد مقام ابراہیم جو ہے یہ تمہارے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے تم جب سوا سات چکر لگا لو تو 2 نفل جو ہے وہ شکرانے کے ادا کر سبحان اللہ۔ اس کو واجب الطواف بھی کہتے ہیں، یہ واجب الطواف ہے، یہ واجب الطواف ہے کہ اس کو ادا کر دو۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، نبی نے رب سے مانگ کر کے دی، یا اللہ دے دے، یہ تو بڑا بڑا دشمن ہے، یہ کیسے دے دے؟ نہیں یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں اور مجھے ضرورت ہے، اور مجھے میری ذات کی ضرورت نہیں، تیری توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ضرورت ہے، تیری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ضرورت ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے ضرورت ہے۔ آج اگر تو مجھے عمر بن خطاب دے دے، تیرا کام ہے آج مجھے دینا، میرا کام ہے نماز عصر نماز ظہر وہ جا کر کے خانہ کعبہ کے اندر دینا، تیرا کام ہے، پڑھنا میرا کام۔ اور بالکل تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے تو حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، اور یہ جبل قمیس کے پاس تھے، اس مکان کے اندر تھے جس مکان میں تمام صحابہ یکے بعد دیگرے ہوا کرتے تھے۔ 39 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ ایک آدھا دن پہلے سیدنا امیر حمزہ ایمان لائے تھے اور وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میرے نبی نے کہا کہ میرے صحابیوں کو نماز پڑھ لیں، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ نماز کیا ہوتی ہے؟ کہا نماز اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنا ہوتا، کیونکہ پہلے مسلمان تھے بھی انہیں پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تو پھر وہ اس مقام پر کرنی چاہیے؟ فرمایا کرنی تو خانہ کعبہ کے پاس چاہیے، لیکن وہاں پر کفار کا جو ہے وہ غلبہ ہے، ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا پھر عرض کیا حضور عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ اگر ہم نے نماز جو ہے اس گھر کے اندر پڑھنی ہے؟ ہم آج گھر میں اس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا حضور تو جلوہ فرما ہو جائیے، آپ اٹھیے، ان 39 صحابہ کو لیجیے، 40واں میں ساتھ آپ کے موجود ہوں، چلتے ہیں وہاں چل کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کفار کا غلبہ ان کا جی، اور کافروں کا غلبہ نہیں، اور اسلام کا غلبہ جی، اور عمر آ گیا اسلام کے اندر۔ عمر کا اسلام جو ہے وہ ایمان کا وہ مقام ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت عمر فاروق کا دبدبہ اس وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے، جہاں پر کفر کا نعرہ چل رہا ہو وہاں علی حیدر کرار کا نعرہ لگا دیں، عمر فاروق کا نعرہ لگا دیں، کفر جو ہے وہ بھاگ جاتا تھا، آج بھی بھاگ جاتا ہے۔ پہلی نماز جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس پڑھی، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر کے پڑھی، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور خانہ کعبہ میں جماعت کرائی۔ اس کا کریڈٹ جو ہے حضرت عمر فاروق کو جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے، اور عمر فاروق اس مقام کا آدمی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ تشریف فرماتے تو کچھ بچیاں حضور کے پاس جلوہ فروز تھیں، وہ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ دم بجا رہی تھیں، تو جب حضرت عثمان غنی آئے تو پرواہ نہیں، ابوبکر صدیق آئے تو پرواہ نہیں، علی حیدر کرار آئے تو پرواہ نہیں۔ جو ہی حضرت عمر فاروق آئے نا تو انہوں نے اپنی وہ ٹپڑیاں اٹھائیں اور بھاگ گئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمایا عمر تیرے تو سائے سے شیطان بھاگتا، تیرے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر شیطان کو آج بھی بھگانا ہو نا تو سیدنا عمر فاروق کا نعرہ لگاتا، آج بھی بھاگ جاتا۔ تو قیامت تک جڑا نا وہ واسطے بڑی بڑی سٹ ہے عمر فاروق، یہ سٹ وہ واسطے کافی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور مقام کون سا تھا؟ احد کا مقام تھا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کون ساتھ ہے، عثمان ساتھ ہے، علی ساتھ ہیں، صدیق ساتھ ہیں، اور ذرا وہ پہاڑ جو ہے نا اس میں جنبش کی بہت پہاڑ نے ذرا تھوڑی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مار کر فرمایا کہ مجھے خیال نہیں آتا تجھ پر ایک نبی جلوہ فروز ہے، ایک صدیق جلوہ فروز ہے، 2 شہید موجود ہیں، پھر بھی تو گویا کہ کر رہا ہے۔ اچھا، اس سنت کو پاؤں مارنے کی سنت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے زندہ رکھا تو عمر فاروق، سبحان سیدنا عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر مدینہ شریف کی زمین میں اونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا تو زمین ذرا تھوڑی سی لرزنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر کوڑا تھا، آپ نے کوڑا زمین پر مارا اور مار کر کے فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے عدل کرنے والا عمر اجے موجود ہے، عدل کرنے والا عمر اجے تیرے اتنے موجود ہے، تینوں اج گویا کہ کمبن کی کادی لوڑ ہے، تینوں زلزلہ لیاؤن کی کادی لوڑ ہے، تینوں عمارتاں گران کی کادی لوڑ ہے، تینوں اج کپ کپان کی کادی لوڑ ہے۔ عمر ورگا عدل والا بندہ ہوئے تے تو کمے تے تینوں کو تکلیف پہنچے تے کر میں تیرا بھی فیصلہ کر دیا۔ بس وہ پاؤں کو درہ لگانے کی دیر تھی۔ آج تک مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آیا، آج تک سعودی عرب کے اندر زلزلہ نہیں آیا، سعودی عرب کے اندر زلزلہ نہیں آیا، اور یہ ان لوگوں کا یقین ہے، وہاں مکے اور مدینے والوں کا یہ یقین ہے کہ عمر کا درہ جو ہے وہ قیامت تک کام کر گیا، قیامت تک کام کر گیا ہے۔ زلزلہ پوری دنیا کے اندر تو آ سکتا ہے، لیکن نہ مکے میں زلزلہ آ سکتا ہے نہ مدینے میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین کو ذرا تھوڑا سا درے سے ذرا تھوڑا سا دبکایا تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ میرے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دبدبہ ہے کہ آج بھی عمر فاروق ان کے پاس جلوہ فروز ہے، عمر فاروق آج بھی ان کے پاس جلوہ فروز ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں، 2 زمین پر ہیں، آسمان پر جبریل و میکائیل ہیں اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر صدیق و عمر فاروق۔ اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے جب کوئی بادشاہ فوت ہو جائے اس کے وزیر منتشر ہو جاتے، اس کا شیرازہ بکھر جاتا، اس کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی وزارت بھی ختم ہوئی، اس کی مملکت بھی، اس کے گویا کہ وزیر اعظم ہونا، صدر پاکستان صدر ہونا، یہ بھی ختم ہوا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کی حکومت عطا فرمائی، قیامت تک کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ میں یوں لفظ کہوں گا کہ قیامت کیا ہے؟ قیامت کے دن بھی تو میرے محبوب ہی کی رونق ہوگی، میرے محبوب ہی کا تو جلوہ ہوگا، انہی کی سفارش پر تو امتی جو ہے وہ بخشے جائیں گے۔ یارو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر قیامت کے دن جواب دے دیں گے اپنے امتیوں کو کہ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جا کر اس سے سفارش کرواؤ، میں تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے آقا ہیں، اس دن بھی فرمائیں گے کہ اوہ امتیوں کہاں پھر رہے ہو، دنیا والوں کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ شفیع المذنبین ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر صدیق اٹھے گا، پھر عمر فاروق اٹھے گا۔ فرمایا ہم تینوں دنیا
دنیا میں سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبروں میں سے باہر آئیں گے، قبروں میں سے باہر آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دبدبہ اور آپ کی پوزیشن ذرا اندازہ تو لگائیے، پوری دنیا کا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ آپ کے کرتے کو گویا کہ بعض نے کہا کہ 4 پیبند لگے ہیں، بعض نے کہا کہ 20-22 لگے پیبند لگے ہیں۔ مجھے خدا کی قسم بتائیں، دنیا کے اندر پوری تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، کسی بادشاہ کا کرتا کبھی کاٹا ہوا آپ نے دیکھا؟ پھٹا ہوا کبھی آپ نے دیکھا؟ ساڈے تے وزیر جڑے نے ایک کوئی نکے جہا دور تے جان نہ دیہڑی 2 بعد 6-6 یہاں کے سوٹ کیس ہوتے ہیں اپنے کپڑے جڑے انہوں نے دیہڑی کو 6-6 باری بدلنے ہوتے ہیں۔ لیکن عمر فاروق کو کیا پوزیشن جی؟ ایران کو جب فتح کرنے کے لیے گئے، اس نے اتفاق یہ ہے کہ غلام صاحب تھا، اکیلے جا رہے، تو اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا کہ 1 میل تک میں نے بیٹھنا ہے، پھر میں نے نیچے اترنا ہے، میں نے لگام پکڑنی ہے، پھر تم نے اوپر بیٹھنا ہے، اور پھر تم نے لگام پکڑنی ہے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ جب ایران کے قریب گئے نا، جہاں وہ استقبال کے لیے، تو ایرانی جو ہے وہ کھڑے تھے کہ دیکھیں ان کا بادشاہ کس انداز میں آتا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ دور سے دیکھ رہے تھے تو اس نے اتفاق یہ ہے، اس وقت باری آ گئی غلام کی، اگر میں سوار ہو، انہوں نے کہا حضرت جی میل تو رہ گیا کہ اگوں بندے کھلوتے نے استقبال نہیں بنوایا، نہیں جڑا معاہدہ کیتا پورا کرنا ہے، اگے آ جائے، جڑا معاہدہ کیتا ہے نا پورا کرنا ہے۔ انہیں آخیا جی پھر معاہدے کی جی گل ہے تو پھر تو جناب کو فڑنی پینی ہے باغ، تو مینو اتنے پینا فرمایا تو یہ کرنا ہے کہ وہ غلام اتنے بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب باغ فڑیے تو جاتے ہیں اگوں کھلوتے ہیں سارے۔ انہوں نے ناظرین نے پوچھا ہوا جڑا تھلے آتا پیا یہ کون ہے، جا اتنے بیٹھا وہ کون ہے؟ انہیں کیا ہو تو تماشا ہے، جڑا اتنے بیٹھا ہے غلام ہے، جڑا تھلے بیٹھا ہے نا وہ مالک ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ انہیں آخیا جی یہو جی گل ہے تو پھر اسی یہ نہیں رکھ سکتے۔ ایڈا انصاف پسند، ایڈا زبردست آدمی کہ جڑا اپنے غلام میں ترجیح دیتا ہے، اتنا مقام دیتا ہے۔ میں ایک اور بھی بات، تھوڑی وقت ہو گیا جی، اج تھوڑا جہا وقت تھوڑے کو لینا ہے۔ ایک پرانے میرے ساتھی نے، بڑے دوست نے، ساڈے کو جنہوں کی بڑی قدیم شخصیت سی، حضرت مولانا ابو طاہر عبدالعزیز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت عظیم آدمی، صلی اللہ علیہ قبر سے رحمتہ نازل کرے، انہوں نے انہوں کے نام وقت گزارے ہیں، بہت خوبصورت نعت خان ہے۔ میری مسجد کا تو پتا رواج کوئی نہیں نا کہ تیرا کوئی نعت سننے کا رواج ہے نہ پڑھنے کا رواج ہے، ادھر اللہ کا فضل رشی بھی شکر ہے خدا کا کہ نماز پڑھنے کا تھوڑا جہا رواج ہے، تو نماز وہی تھوڑی بہت پڑھ لینے ورنہ ہاتھ کوئی نہیں۔ تو میں گل بات ختم کرنی ہے تو وہ بعد پھر نا اج جی جھولی پھرے گی نا، تو جھولی پھرن کے دوران نا یہاں کہاں گی تھوڑی سانو پرانی یاد تازہ کرا دیں، سن رضی اللہ تعالیٰ ہو، ذرا اندازہ تو لگائیے کہ آپ کتنے انصاف پسند ہیں، اور آپ اس وقت غلام کو اوپر سوار کر کے بحیثیت ایک نوکر کے اس کی جو وہ پکڑی ہوئی ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے، اور وہ جا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا امام ہو تو اس انداز کا ہو۔ بے پناہ واقعات ہیں ان کی تاریخ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ دانوں کو اس پر گویا کہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی اچھی مجھے کتاب جو ہے عثمان ہیکل کی، میرے اپنا جو جس میں میاں صاحب نے لا کر کے مجھے دی، اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا۔ شبلی کی کتاب بھی بڑی شاندار ہے، اس کا بھی کبھی مطالعہ کیا۔ تو اس کے زمانے کے اندر تاریخ خلفاء کا بھی مطالعہ کیا، کسی زمانے کے اندر البدایہ و نہایہ کا مطالعہ بھی کیا، کسی زمانے کے اندر طبقات ابن سعد کا بھی مطالعہ کیا، کبھی باقی کی کتاب بھی دیکھی۔ دیکھتے رہے الحمدللہ۔ یادداشت بڑھاپے کا عالم اتنی شاید نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عمر فاروق جیسا آدمی کسی نبی کی امت میں پیدا ہی نہیں ہوا، کسی نبی کی امت میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور تاریخ نے عمر فاروق کے بعد آج تک ایسا آدمی پیدا ہی نہیں، ایسا آدمی پیدا ہی نہیں کیا جیسا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آج ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے قوانین کو غیروں نے تسلیم کیا، غیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور ناروے کے اندر عمر لاز اب بھی انہوں نے، انگریزوں نے جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی ہسٹری اتنی عظیم ہے
کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی آدمی نے وہ لکھی نا وہ 100 آدمی مجھے معلوم نہیں کس نے لکھی، اس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی، اس کے بعد عمر فاروق کی لکھی، اس نے کہا کہ اگر حقیقت تو یہ ہے میں لکھنا تو عمر فاروق سے چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اس کے پیغمبر ہیں اس کے نبی ہیں اس لیے میں نے ان کا وگرنہ عمر فاروق نے جو عدلیہ کا نظام ہم کو دیا ہے پوری کائنات میں سے اس سے اچھا نظام کوئی اور دے نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ تعالیٰ یہ مہینہ تو محرم کا ہے، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمارے وہ مرکز ہیں ایمان کے اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت طہارہ۔ اعلیٰ حضرت نے خوبصورت کہا، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو صحابہ کرام کو ہی ہم سمجھتے ہیں، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ ہمارے ایمان کی جو 2 آنکھیں ہیں ان میں ایک آنکھ جو ہے وہ صحابہ کرام کی محبت ہے اور دوسری آنکھ جو ہے وہ اہل بیت طہار کی محبت ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت میں بھی الحمدللہ کامل اور مکمل ہیں، اور صحابہ کرام کی محبت میں بھی الحمدللہ کامل اور مکمل ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اس زمانے کے اندر ان کی سیرت کو نہیں اپناتے، ان کی گویا کہ تاریخ کو بیان کرنے میں گزارا کرتے ہیں۔ اے کاش ان کی سیرت ہم نے اپنائی ہوتی، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ان کے جو ہم غلام تھے دنیا کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔